دنیا بھر کے کروڑوں حنفیوں کے امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا ہم حنفیوں کے اوپر یہ ضروری اور لازم ہے، کیونکہ اس مقدس امام نے اپنی پوری زندگی ہماری شریعت کے مطابق زندگی کو سنوارنے کے لیے صرف کر دی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والے بڑے بڑے پائے کے محدثین، بڑے بڑے علماء اعظام، مفسرین، محدثین اور اپنے زمانے کے بڑے عظیم شخصیات کے مالک حضرات یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد رہے ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے مقلد ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، حضرت بشر حافی ہیں، حضرت شیخ مجدد الف ثانی، حضرت داتا گنج بخش، دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے محدث شیخ عبدالعزیز ابن رواد نے کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا یہ سنیت کی پہچان ہے، اور جو ان سے عداوت رکھے وہ سنی نہیں ہے بلکہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ اور ایک اور امام نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر امام اعظم کے لیے دعا کیا کرے، اس لیے کہ امام اعظم نے سنتوں کی حفاظت فرمائی اور شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ باضابطہ طور پر محدثین، فقہاء، علماء، مفسرین نے اس پر بڑی مبسوط کتابیں لکھی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، ہر ایک امام اعظم کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ آپ ساری زندگی تقوی، پرہیزگاری اور علم اور سنت احادیث کی ترویج و اشاعت کے اندر گزارتے رہے۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، روزانہ ایک قرآن پاک رات کے اندر 2 رکعت کے اندر ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے 55 حج فرمائے۔ جب آخری حج کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہاں کے حرم کے خدام سے اجازت لے کر کے آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور ایک پاؤں پر زور دے کر کے پہلی رکعت کے اندر آپ نے 15 پاروں کی تلاوت کی، پھر دوسرے پاؤں پر زور دے کر یعنی ایک پاؤں کی طاقت پر پھر 15 پاروں کی تلاوت کی۔ جب 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن مقدس حرم شریف خانہ کعبہ کے اندر ختم فرما دیا، اس کے بعد میں رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیری عبادت کا جیسا حق ہے اس کو میں ادا نہیں کر سکا۔ رب کی بارگاہ میں جب دعا کر رہے تھے تو غیب سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ ہم نے تجھے بھی بخش دیا، اور قیامت تک جو بھی تیرے مذہب پر چلیں گے ان تمام کی ہم نے مغفرت فرما دی ہے۔ تو امام اعظم کی مکہ مذہب کی پیروی کرنے والوں کو یہ بشارت دی گئی کہ جو بھی تیرے مذہب کی پیروی کرے گا اس کو ہم نے بخش دیا ہے اور اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ امام اعظم کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فضائل و مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں غیر مقلدین امام اعظم کی شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام اعظم حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حنفی لوگ حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم لوگ حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ حنفی صرف قیاس کرتے ہیں،
ہیں. اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور ان کی فضیلت کی بنیاد پر لوگوں نے ان سے آپ کے زمانے میں بھی حسد کیا تھا، اور حسد کی بنیاد پر آپ پر یہ الزام لگایا تھا. اور آج کے نام نہاد اہل حدیث اور غیر مقلدین بھی اسی لیے یہ الزام لگاتے ہیں. جیسا کہ امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا امام اوزائی نے کہ یہ ابو حنیفہ کون ہے جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. 2 یا 3 دن کے بعد میں کچھ اوراق لے کر کے آئے اور لا کر کے امام اوزائی کے ہاتھوں میں تھما دیے. امام اوزائی نے جب ان اوراق کو پڑھا تو کہا کہ یہ نعمان بن ثابت کون ہے؟ جگہ جگہ لکھا ہوا تھا قال نعمان بن ثابت، قال نعمان بن ثابت. یہ تو بہت بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں. اب عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا یہ اوراق جو آپ پڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر جو علم ہے، نعمان بن ثابت کا نام آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نعمان بن ثابت کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی نعمان بن ثابت ہے جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ابو حنیفہ کون ہے. یہی ابو حنیفہ ہی نعمان بن ثابت ہے. تو فوراً امام اوزائی پکار اٹھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اتنے بڑے امام کے بارے کے اندر بدگمانی کی. اب اس کے بعد میں جب حج کے موقع پر امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر امام اعظم سے ملاقات ہوئی. امام اعظم سے جب بات چیت ہونے لگی تو مسائل وغیرہ کی گفتگو ہوئی تو آخر میں امام اوزائی نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، اس کے علم کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر حسد کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ امام اعظم پر حسد کی بنیاد پر لوگوں نے آپ پر الزامات لگائے کہ آپ علم حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو علم حدیث میں اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی کتابوں کے اندر حدیثوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. ایک روایت میں ہے امام اعظم نے اپنے مسائل کے اندر 70,000 حدیثوں کو بیان فرمایا. خود امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ میں جب مسائل پر گفتگو ہوتی اور جب گفتگو ختم ہو جاتی میں پورے کوفہ کے اندر گھومتا اور معلوم کرتا، حدیثوں کے بارے میں سارے محدثین کے پاس میں جاتا اور جب امام اعظم سے آ کر کے بتاتا فلاں محدث نے یہ حدیث بیان کی، فلاں محدث نے یہ حدیث بیان کی. امام اعظم فرماتے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام ابو یوسف کہتے میں پوچھتا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امام اعظم فرماتے پورے کوفہ کے علم کا عالم میں ہوں، اللہ نے مجھے یہ سارا علم عطا فرمایا ہے. اللہ نے ایسا علم حدیث عطا فرمایا تھا. یہ آج جو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بار بار بخاری کرتے ہیں، ان سے پوچھو بخاری شریف کے اندر 23 حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں کے اوپر خود امام بخاری کو ناز ہے، اور وہ 23 ثلاثیات ہیں جو سب سے بڑی اور عالی سند ہے. امام بخاری کو ان حدیثوں پہ ناز ہے اور ان غیر مقلدین کو شاید ابھی یہ پتہ نہیں ہے بخاری شریف کی وہ 23 حدیثیں جو سب سے بڑی مرتبے والی مانی جاتی ہیں، ان 23 حدیثوں میں سے 13 حدیثیں، یہ 11 حدیثیں مکی ابن ابراہیم سے روایت کی گئی ہیں، اور مکی ابن ابراہیم یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو بخاری شریف کی جو 11 بڑی حدیثیں ہیں وہ امام اعظم کے شاگرد سے امام بخاری نے روایت کی، اور باقی جو 23 ہیں ان میں سے 9 حدیثیں بھی امام اعظم کے شاگردوں سے روایت کی ہے. تو اگر امام اعظم کو علم حدیث نہیں معلوم ہے تو بخاری شریف سے جو 23 بڑی بڑی امام بخاری کی حدیثیں ہیں عالی سند والی، ان میں امام اعظم کے شاگردوں کی حدیثوں کو اگر نکال دیا جائے تو امام بخاری کے پاس میں صرف 3 حدیثیں بچ جائیں گی عالی سند والی. امام اعظم کا رتبہ علم حدیث میں بڑا بلند ہے. ایک بار امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، یہ جب ان کی ملاقات ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے تو عرض کیا، امام باقر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ
کہ آپ قیاس زیادہ کرتے ہیں اور حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں مخالفین نے یہ جو ہے وہ فتنہ اٹھا رکھا تھا، آپ کے خلاف یہ لوگوں کو بدگمان کر رکھا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر کی جب بات کو سنا تو جواب میں فرمایا یہ غلط بات ہے، یہ میرے اوپر بہتان ہے، میں حدیث کو قیاس کی وجہ سے ترک نہیں کرتا ہوں، پہلے میں قرآن سے دلیل لیتا ہوں، پھر حدیث سے لیتا ہوں، پھر صحابہ کرام کے فیصلوں سے دلیل لیتا ہوں، اور جب کوئی دلیل ان میں نہیں ملتی ہے تب جا کر کے میں قیاس کرتا ہوں ان کے اوپر۔ اب اس کے بعد میں امام اعظم نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ امام باقر نے فرمایا عورت کمزور ہے، تو امام اعظم نے فرمایا عورت کمزور ہے، اگر میں قرآن اور حدیث کو چھوڑتا اور قیاس اور عقل کے مطابق اگر میں فتویٰ دیتا تو عورت کو ڈبل حصہ دلواتا اور مرد کو ایک حصہ دلواتا، لیکن میں قیاس اور عقل کو چھوڑ کر کے میں قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ باپ یا کسی کے انتقال کے بعد میں جو لڑکا لڑکی کو حصہ دیا جاتا ہے تو لڑکے کو 2 حصہ دیا جائے گا اور لڑکی کو جو ہے وہ 1 ہی حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ میں قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں امام اعظم نے پوچھا یہ بتائیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، تو امام اعظم نے فرمایا میں قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں، اسی لیے تو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ پیشاب کرنے کے بعد میں وضو کیا جائے گا اور منی نکل جائے تو غسل کیا جائے گا۔ اگر میں حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، پیشاب کرنے کے بعد میں غسل فرض ہو جانا چاہیے، لیکن میں اپنی عقل کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ پھر امام اعظم نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ ظاہر سی بات ہے نماز افضل ہے، تو امام اعظم نے فرمایا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز بھی چھوڑتی ہے اور روزہ بھی ترک کرتی ہے، نماز افضل ہے۔ اگر میں عقل کے مطابق فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ حیض کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو بعد میں قضا کیا جائے، لیکن میں عقل کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، میں قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ حیض کی حالت میں عورت کے جو روزے قضا ہو جائیں ان روزوں کی تو قضا رکھے گی لیکن نماز کی قضا بعد میں نہیں پڑی جائے گی۔ امام باقر نے جب سنا تو سمجھ گئے امام اعظم پر یہ الزام لگایا گیا ہے، آگے بڑھے اور امام اعظم کی پیشانی کا انہوں نے بوسہ لیا۔ تو عزیزان مکرم، یہ جو غیر مقلدین یہ جو الزام لگاتے ہیں امام اعظم پر اور آپ کے مقلدین پر کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، یہ حنفی لوگ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، یہ ان کا سراسر جھوٹ ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور آتی ہے، شیخ ابو متی بیان کرتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سفیان ثوری، بہت سارے محدثین جمع ہوئے، امام اعظم کی وہیں پر ملاقات ہو گئی تو انہوں نے امام اعظم سے کہا ہم نے سنا ہے آپ قیاس زیادہ کرتے ہیں، یعنی حدیث پہ عمل نہیں کرتے قیاس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا یہ غلط ہے۔ پھر امام اعظم نے اپنے اصول کو بیان کیا، فجر سے لے کر کے زوال کے وقت سے پہلے تک آپس میں گفتگو ہوتی رہی، آخر میں یہ حضرات آگے بڑھے اور کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں اور آپ کے بارے میں لوگوں نے جو الزام لگایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ آگے بڑھے امام اعظم کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ عزیزان مکرم، یہ غیر مقلدین جو حدیث کی رٹ لگاتے ہیں، یہ کیا جانے حدیث کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو علم حدیث کے اندر اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا، محدثین فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے جو بھی مسئلہ بیان کیا اس کے ساتھ میں 1 اور 2 حدیثیں ضرور آپ نے بیان فرمائی۔ اگر آپ علم حدیث یہ کہتے ہیں امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، انہوں نے امام اعظم کی مسندات کو پڑھائی نہیں ہے، امام اعظم کی مسندات کے اندر ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جھوٹ آدمی بول کر کے زیادہ دن تک اس جھوٹ کو چھپا نہیں سکتا، آخر سچ جو ہے وہ ظاہر ہو کر کے رہتا ہے۔ امام اعظم کے علم حدیث کی جو مہارت ہے وہ آج بھی دنیا والوں کے سامنے موجود ہے۔ اصل میں امام اعظم کے زمانے میں بھی آپ کے علم کی بنیاد پر لوگ آپ سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ ایک بار اس کوفہ کے بہت بڑے قاضی ابو لیلہ، یہ بہت پائے کے عالم تھے، اس زمانے میں قاضی وہی ہوتا تھا جو بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا، یہ اپنے دارالقضاء سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے
راستے میں دیکھا ایک پاگل عورت کسی سے جھگڑا کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے سامنے والے کو اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی ابی لیلہ نے جب سنا تو فوراً کہا کہ اس عورت کو میرے دارالقضاء کے اندر لایا جائے۔ دوبارہ آپ نے عدالت لگا دی۔ اب اس کے بعد میں مسجد میں جب عدالت لگائی گئی، عورت کی بات کو آپ نے سنا اور اس کے بعد میں عورت کو کھڑا کر کے اس کو ڈبل حد لگانے کا حکم دیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو امام اعظم نے فرمایا قاضی ابی لیلہ نے اس فیصلے کے اندر بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا قاضی نے پہلی غلطی یہ کی ہے کہ جب وہ دارالقضاء سے اٹھ کر کے چلے گئے تو دوبارہ جا کر کے دارالقضاء میں ان کا جانا اس وقت کے اندر یہ آئین کے خلاف ہے، یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ انہوں نے اس عورت کے اس کے سامنے والے کے مطالبے کے بغیر اس عورت پر حد لگائی، حالانکہ جب تک کوئی سامنے والا مطالبہ نہ کرے تب تک حد نہیں لگائی جاتی ہے، یہ ان کی دوسری غلطی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے اندر حد لگائی، مسجد میں حد لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی چوتھی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو حدیں ایک ساتھ میں لگائی، حالانکہ ایک حد لگائی جاتی ہے، پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوسری سزا دی جاتی ہے، یہ ان کی چوتھی غلطی ہے۔ اور ان کی پانچویں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو کھڑا کر کے حد لگائی۔ عورت کو کھڑا کر کے سزا نہیں دی جاتی ہے، اس کو بٹھا کر کے سزا دی جاتی ہے۔ امام اعظم کے اس فیصلے کی وجہ سے قاضی ابی لیلہ جلال میں آ گئے، گورنر کے پاس گئے اور گورنر کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہمارے فیصلوں پہ جرا کرتے ہیں، وہ فتنہ بپا کرتے ہیں، ان پر یہ پابندی عائد کر دی جائے، آج کے بعد میں وہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ قاضی کوفہ کے گورنر کی طرف سے پابندی لگا دی گئی، امام اعظم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ امام اعظم اپنے مکان کے اندر ہیں، آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے کہا کہ ابا جان میں روزے کی حالت میں تھی اور روزے کی حالت میں میرے منہ سے خون نکلا، میں تھوکتی رہی، جب میرا تھوک کا رنگ بالکل سفید ہو گیا اس کے بعد میں میرے حلق کے نیچے اتر گیا، تو کیا میرا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو اس وقت امام اعظم نے فرمایا بیٹی تمہیں پتہ نہیں ہے، قاضی نے حکم دیا ہے، گورنر نے حکم دیا ہے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں گورنر کے حکم کے خلاف نہیں چلوں گا۔ اگر تمہیں فتویٰ پوچھنا ہے تو اپنے بھائی حماد سے جا کر کے فتویٰ پوچھو۔ بتاؤ اتنے بڑے پرہیزگار عالم کہ اگر گھر کی چار دیواری میں اگر بیٹی بھی مسئلہ پوچھ رہی ہے تو اس کو بھی جواب نہیں دیتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے، امیر کے حکم کے خلاف میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جب بعد میں گورنر کو یہ احساس ہوا کہ امام اعظم کی طرح صحیح طور پہ فتویٰ دینے والا کوئی کوفہ کے اندر موجود نہیں ہے، تو آخر گورنر نے خود نے آپ پر جو پابندی لگائی تھی اس پابندی کو ہٹا دیا۔ تو عزیزان مکرم یہ وجہ ہے امام اعظم سے حسد کرنے کی۔ امام اعظم کے علم کے سامنے کسی کا چراغ جلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، تو امام اعظم سے لوگ حسد کرنے لگے۔ خود یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں میں نے امام اعظم جیسا متقی و پرہیزگار آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تو امام اعظم سے جو ہے وہ جلن رکھتے ہیں، آپ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے پہلے میں امام اعظم کے بارے میں بدگمانی رکھتا تھا، ایک بار کیا ہوا میں نے دیکھا کہ دھوپ بڑی سخت تھی، امام اعظم سے کہا گیا کہ یہ دھوپ زیادہ سخت ہے، آپ مکان کے سائے کے اندر آ کر کے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ دھوپ سے بچ جائیں۔ تو اس وقت امام اعظم نے فرمایا اس مکان کا جو مالک ہے اس نے مجھ سے قرضہ لے کر کے رکھا ہے اور وہ میرا مقروض ہے، میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس کے مکان کی چھت سے میں سایہ حاصل کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس کے مکان کے چھت کی سائے کے اندر ہرگز نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ نے ایسا پرہیزگار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ امام اعظم کی شان تو بڑی بلند ہے، امام اعظم کے 4000 یا 10,000 شاگرد ہیں، ان میں سے 40 وہ شاگرد ہیں جو بڑے پائے کے دردہ اجتہاد کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے جن کو مجتہدین کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور میں کہتا ہوں امام اعظم کی شان کے بارے میں کوئی کیا بات کرے، امام اعظم کے شاگردوں کی شان یہ ہے کہ امام اعظم کے شاگرد امام محمد کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج تک میری نگاہوں نے امام محمد جیسا نہیں دیکھا۔ اور جب امام محمد بصرہ کی سرزمین پر ایک سواری پہ سوار ہو کے نکل رہے تھے، ایک یہودی نے دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا یا اللہ اتنا حسین و جمیل چہرہ
جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ اس نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ امام اعظم کے شاگردوں کی یہ شان ہے۔ خود امام محمد نے جب کتاب جامع کبیر لکھی، وہ کتاب جب ایک غیر مسلم کے پاس میں گئی، اس کتاب کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی جب یہ شان ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی۔ تو امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراتب عطا فرمائے تھے۔ رات بھر عبادت کے اندر بسر ہوتی، بتاتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا امام اعظم جب عبادت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ایسے ٹپکتے تھے جیسے بارش کے اندر پانی کے قطرے ٹپکا کرتے تھے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھتے تھے وہ آنسوؤں سے تربتر ہو جاتی تھی۔ پوری رات عبادت کرتے۔ اور ایک راوی نے بیان کیا اگر کوئی امام اعظم کو آ کر کے یہ بتا دیتا کہ حضور آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، 3 دن کے بعد میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو اگر ہم کو کوئی آ کے بول دے تو ہم پوری طریقے سے عبادت میں لگ جائیں گے کہ 3 دن کے بعد تو ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم کو اگر یہ بتا دیا جاتا کہ 3 دن کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے تو امام اعظم پہلے سے اتنی عبادت کر رہے تھے، اگر کوئی آ کر بتا بھی دیتا تو آپ کی عبادت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، پہلے سے پورے طور پر عبادت میں لگے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام خود بیان کرتے ہیں ایک بار میں نے سوچا کہ دیکھو امام اعظم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ بولے میں فجر کے بعد میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ اشراق کی نماز پڑھی امام اعظم نے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہ پڑھانے کے اندر مگن ہو گئے۔ ظہر سے کچھ دیر پہلے آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا اور ظہر کے بعد میں پھر پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک پڑھاتے رہے۔ میں نے سوچا کہ بہت تھک گئے ہوں گے، اب گھر جائیں گے، جانے کے بعد میں آرام کریں گے۔ بولے میں پیچھے پیچھے چھپکے سے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر میں داخل ہوئے، اپنا لباس اتارا اور بہترین شاندار شاہانہ لباس پہنا اور بہترین لباس پہن کر کے دوبارہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ باہر سناٹا تھا، مسجد میں داخل ہوئے اور جا کر کے عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ جب اذان کا وقت قریب ہوا دوبارہ مسجد سے نکل کر کے اپنے مکان میں گئے، وہ شاہانہ لباس اتار کر کے آ گئے اور پھر سادہ لباس پہن کر پھر مسجد میں آ گئے۔ اور میں نے سوچا کہ اب بہت تھک گئے ہیں، فجر بعد آرام کریں گے۔ فجر کے بعد میں پھر پڑھانے بیٹھ گئے، پورا دن پڑھاتے رہے۔ میں نے سوچا آج تو رات میں سوئیں گے۔ رات میں نے پھر دیکھا کہ گھر میں گئے، شاندار لباس پہنا، پھر پہن کر کے آئے اور رات بھر مسجد میں عبادت کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ 2 دن ہو گئے، اب تو ان کو سونا چاہیے۔ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ پھر وہی دن بھر پڑھانا، اور تیسری رات آئی تو میں نے دیکھا کہ پھر گھر میں اچھا لباس پہن کر کے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے امام اعظم بہترین لباس پہنتے اور خوشبو ایسی لگاتے کہ دور دور سے آنے والوں کو پتہ چل جاتا اس راستے سے امام اعظم کا گزر ہوا ہے۔ اب 3 راتیں جب گزر گئی، مسعر بن کدام کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے، ان کے مراتب بڑے بلند ہیں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا آج کے بعد میں امام اعظم کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ نے پھر مسعر بن کدام کو وہ رتبہ دیا کہ امام اعظم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں حضرت مسعر بن کدام کا انتقال ہوا۔ عزیزان مکرم، امام اعظم کی شان کو اگر بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں گھنٹوں سنتے رہیں تب بھی اپنے امام کی عظمتوں سے آپ سیراب نہیں ہوں گے۔ ہر زمانے میں حاسدین رہتے ہیں۔ اس زمانے کے گورنر ابن حبیرہ نے امام اعظم کو بلایا اور بلا کر کے کہا آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام اعظم نے انکار کر دیا۔ اس نے ابن حبیرہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، آپ پر کوڑے لگائے گئے۔ رات میں سویا، خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں تو بے قصور کو مارتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ابن حبیرہ کو جب تنبیہ کی وہ صبح میں بیدار ہوا، امام اعظم کو رہا کر دیا۔ لیکن امام اعظم کے حاسدین کی ایک بڑی جماعت تھی۔ بعد میں عباسی خلیفہ منصور نے امام اعظم کو بلایا اور بلا کر کے کہا آپ قاضی بن جائیں، قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں۔ آپ نے انکار کر دیا، کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں بنوں گا۔ اس نے بادشاہ نے بھی قسم کھا لی، میں قسم کھاتا ہوں تمہیں بننا پڑے گا قاضی القضات۔ تو اس وقت کسی نے امام اعظم سے کہا کہ تم بادشاہ کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ امام اعظم نے فرمایا بادشاہ کے پاس بڑا خزانہ ہے، وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ آخر بادشاہ نے، منصور نے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ روزانہ
آپ پر کوڑے لگائے جاتے، لیکن منصور کو پتا تھا امام اعظم پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے پھیلے ہوئے ہیں، روزانہ ان کو بازار کے اندر رسوا کیا جاتا، کوڑے لگائے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون ٹپکتا، اور آپ کے شاگردوں نے بھی آپ کو مشورہ دیا آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ عہدہ قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر مجھے بادشاہ یہ کہے کہ میں اس کے قلعے کی جو اینٹیں ہیں ان اینٹوں کو گن دوں تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ آخر میں جب بادشاہ نے دیکھ لیا یہ قبول کرنے والے نہیں تو آپ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ امام اعظم نے جب زہر کا اثر پایا تو فوراً سجدے میں گر گئے، اور سجدے کی حالت کے اندر امام اعظم کا انتقال ہوا۔ امام اعظم کے انتقال کے بعد میں بغداد میں جو قورام مچا تھا، بغداد کی سرزمین پر چپے چپے پہ تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، 6 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، 20 دن تک لوگ آپ کی قبر پر آ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، 3 دن تک جناتوں کے رونے کی آوازیں آتی رہی، غیب سے آوازیں آتی رہی، اے لوگوں فقہ چلا گیا، اب تمہارے لیے کوئی فقہ نہیں ہے، فقیہ تم سے رخصت ہو گیا ہے۔ پڑوس کے اندر ایک یہودی کی لڑکی رہتی تھی، وہ کہتی تھی ابا جان یہ رات میں جو پڑوسی کے مکان پہ ایک درخت میں دیکھتی تھی وہ درخت نظر نہیں آتا، تو باپ نے کہا بیٹا تم جو درخت دیکھتی تھی وہ درخت نہیں ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے، وہ رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے، تم اس کو درخت سمجھتی تھی، اے بیٹا اس درخت کو اب کاٹ دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی پیش آتی ہے میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ امام اعظم کے رتبے بڑے بلند ہیں، آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد میں بادشاہی زمین میں دفن مت کرنا بلکہ مقبرہ خیزان کے اندر مجھے دفن کرنا، آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ بادشاہ آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کے مزار پہ گیا اور رو کر کے کہا ابو حنیفہ تم نے زندگی میں بھی مجھے ہرا اور موت کے بعد بھی تم مجھ کو ہرا کر کے چلے گئے۔ امام اعظم کی شان بڑی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مراتب عطا فرمائے، ہمیں ناز ہے اس بات کے اوپر اللہ نے ہمیں اتنا بڑا امام عطا فرمایا جن کی شان کو سارے محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، غوث اور کتب بیان کرتے آئے۔ انشاءاللہ کل کی آنے والی شب کے اندر امام اعظم کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا خراج بھی پیش کریں گے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ امام اعظم کے لیے اپنے گھروں میں ہم نیازوں کا اہتمام کریں۔ اس امام نے اتنا بڑا احسان کیا، ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ مسائل انہوں نے قرآن و سنت سے نکال کر کے ہمیں عطا فرمائے۔ آج اگر ہم ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے، میرے امام نے اپنی ساری زندگی اسی میں کھپا دی۔ ہم گنہگاروں کے لیے رات اور دن محنت کر کے ہمیں مسائل کا ایک ذخیرہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت پر گوہر باری اور رحمتوں کے انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔